وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حقانی صاحب آپ کی ماضی کی جنگوں میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ ہمارے مہمان رہے، آپ کے خاندانوں کی دہائیاں مہمانداری کی، تب کہ لاکھوں مہمانوں میں لاکھوں اب بھی پاک سرزمین پر پناہ گزین ہیں، ہماری پاک مٹی سے رزق کماتے ہیں۔ آپ بھی پما خاندان ہمارے مہمان رہے ہیں۔ سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑی، آپ کا اور ہمارا ایک ہی ہدف تھا اور یہ ہدف آپ کو اور ہمیں امریکہ نے دیا تھا۔ اب آ جائیں 9/11 کے بعد ہم نیٹو کے سہولت کار ضرور تھے، مگر ہم پہ امریکہ کا الزام رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں، ان کی آنت کرتے ہیں۔ ہم سے آپ کا پتہ پوچھا جاتا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہم پہ آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ؟ آپ ہی دنیا کو بتا دیں۔ ان دنوں نورا کشتیوں کے درمیان 1987 سے 9/11 تک امریکہ نے ہمیں اور آپ کو لفٹ کرانا بند کر دی اور ہم آپ کی آپس کی لڑائی ختم کراتے رہے، سب کو مکہ معظمہ لے جا کر صلح کراتے رہے۔ آپ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہم نے آپ کے بزرگوں سے لے کر 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ صلہ کیا ملا؟ آپ ہمارے قاتلوں کو پناہ دیں، معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کو سینے سے لگائیں، ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنیں۔ میں کابل گیا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک درخواست کی تھی، ہمارے دشمنوں کے حلیف نہ بنیں، آنت نہ کریں۔ آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے، مگر ضمانت کوئی نہیں تھی۔ جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے وہ بہت عظیم بزرگ تھے، اس نام کی لاج ہی رکھیں۔ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، آپ اپنے گھر راضی رہیں، ہم اپنے گھر راضی رہیں۔ ہمارے دشمن کو بے شک اپنے گھر بسائیں، لیکن ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ دشمن کا کردار نہ ادا کریں، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ ہماری روایت، ثقافت اور دین سکھاتا ہے کہ جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بیان سامنے آیا ہے اور انہوں نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ حقانی صاحب آپ کی ماضی کی جنگوں میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ ہمارے مہمان رہے، آپ کے خاندانوں کی دہائیاں مہمانداری کی، تب کہ لاکھوں مہمانوں میں لاکھوں اب بھی پاک سرزمین پر پناہ گزین ہیں، ہماری پاک مٹی سے رزق کماتے ہیں۔ آپ بھی پما خاندان ہمارے مہمان رہے ہیں۔ سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑی، آپ کا اور ہمارا ایک ہی ہدف تھا اور یہ ہدف آپ کو اور ہمیں امریکہ نے دیا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا، اب آ جائیں 9/11 کے بعد ہم نیٹو کے سہولت کار ضرور تھے، مگر ہم پہ امریکہ کا الزام رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں، ان کی آنت کرتے ہیں۔ ہم سے آپ کا پتہ پوچھا جاتا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہم پہ آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ؟ آپ ہی دنیا کو بتا دیں۔ خواجہ آصف نے مزید کہا کہ ان دنوں نورا کشتیوں کے درمیان 1989 سے 9/11 تک امریکہ نے ہمیں اور آپ کو لفٹ کرانا بند کر دی اور ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، سب کو مکہ معظمہ لے جا کر صلح کراتے رہے۔ آپ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہم نے آپ کے بزرگوں سے لے کر 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ صلہ کا ملا؟ آپ ہمارے قاتلوں کو پناہ دیں، معصوم بچوں کو خون سے ہولی کھیلنے والوں کو سینے سے لگائیں، ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنیں۔ میں کابل گیا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک درخواست کی تھی کہ ہمارے دشمنوں کے حلیف نہ بنیں، آنت نہ کریں۔ آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے، مگر ضمانت کوئی نہیں تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے وہ بہت عظیم بزرگ تھے، اس کی نام کی لاج ہی رکھ لیں۔ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، آپ اپنے گھر راضی رہیں، ہم اپنے گھر راضی رہیں۔ ہمارے دشمن کو بے شک اپنے گھر بسائیں، لیکن ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ دشمن کا کردار نہ ادا کریں، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری روایت، ثقافت اور دین سکھاتا ہے کہ جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ وزیر دفاع کا اہم بیان سامنے آیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حقانی صاحب آپ ماضی کی جنگوں میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا تھا۔ آپ ہمارے مہمان رہے، آپ کے خاندانوں کی دہائیاں مہمانداری کی گئی، تب کہ لاکھوں مہمانوں میں لاکھوں اب بھی پاک سرزمین پہ پناہ گزین ہیں، ہماری پاک مٹی سے رزق کماتے ہیں۔ آپ بھی پما خاندان ہمارے مہمان رہے ہیں۔ سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کے جنگ لڑی، آپ کا اور ہمارا ایک ہی ہدف تھا اور یہ ہدف آپ کو اور ہمیں امریکہ نے دیا تھا۔ اب آ جائیں 9/11 کے بعد ہم نیٹو کے سہولت کار ضرور تھے، مگر ہم پہ امریکہ کا الزام رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں، ان کی آنت کرتے ہیں۔ ہم سے آپ کا پتہ پوچھا جاتا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ ہم پہ آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ؟
آپ ہی دنیا کو بتا دیں۔ ان دنوں نورا کشتیوں کے درمیان 1979 سے 9/11 تک امریکہ نے ہمیں اور آپ کو لفٹ کرانا بند کر دی اور ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، سب کو مکہ معظمہ لے جا کر صلح کراتے رہے۔ آپ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہم نے آپ کے بزرگوں سے لے کر 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ صلہ کیا ملا؟ آپ ہمارے قاتلوں کو پناہ دیں، معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کو سینے سے لگائیں، ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنیں۔ انہوں نے کہا کہ میں کابل گیا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک درخواست کی تھی کہ ہمارے دشمنوں کے حلیف نہ بنیں، آنت نہ کریں۔ آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے مگر ضمانت کوئی نہیں تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے وہ بہت عظیم بزرگ تھے، اس نام کی ہی لاج رکھ لیں۔ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، آپ اپنے گھر راضی رہیں، ہم اپنے گھر راضی رہیں گے۔ ہمارے دشمن کو بے شک اپنے گھر بسائیں لیکن ان کے ساتھ مل کر ہمارے ساتھ دشمن کا کردار ادا نہ کریں، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری روایت، ثقافت اور دین سکھاتا ہے کہ جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک تصویر بھی شیئر کی ہے اور یہ تصویر اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی خواجہ آصف نے اہم ترین بیان بھی شیئر کیا ہے جو آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات بھی بتا رہے ہیں۔ خواجہ آصف نے جو تصویر شیئر کی اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ طالبان کے بزرگ اور اہم شخصیات اس تصویر میں نظر آ رہی ہیں۔ وزیر دفاع نے ساتھ ہی اپنا بیان بھی شیئر کیا اور اس بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ حقانی صاحب آپ کی ماضی کی جنگوں میں سوویت یونین کے خلاف پاکستان دل و جان کے ساتھ آپ کے ساتھ کھڑا تھا، آپ ہمارے مہمان رہے، آپ کے خاندانوں کی دہائیاں مہمانداری کی گئی، تب کے لاکھوں مہمانوں میں لاکھوں اب بھی پاک سرزمین پر پناہ لیے ہوئے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ہماری پاک مٹی سے رزق کماتے ہیں، آپ بھی پما خاندان ہمارے مہمان رہے ہیں، سوویت یونین کے خلاف ہم نے مل کر جنگ لڑی ہے، آپ کا اور ہمارا ایک ہی ہدف تھا اور یہ ہدف آپ کو اور ہمیں امریکہ نے دیا تھا۔ خواجہ آصف نے کہا کہ اب آ جائیں 9/11 کے بعد ہم نیٹو کے سہولت کار ضرور تھے مگر ہم پہ امریکہ کا الزام رہا کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں۔ خواجہ آصف کا اپنے بیان میں مزید کہنا ہے کہ ہم حقانی نیٹ ورک کے سہولت کار ہیں، ان کی اعانت کرتے ہیں، یہ الزام ہم پر لگایا جاتا رہا، ہم سے آپ کا پتہ پوچھا جاتا تھا، کچھ یاد ہے آپ کو؟ خواجہ آصف نے کہا کہ ہم پہ آپ کی سہولت کاری کا الزام سچ تھا یا جھوٹ، یہ آپ ہی دنیا کو بتا دیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ ان دنوں نورا کشتیوں کے درمیان 1979 سے 9/11 تک امریکہ نے ہمیں اور آپ کو لفٹ کرانا بند کر دی اور ہم آپ کی آپس کی لڑائیاں ختم کراتے رہے، سب کو مکہ معظمہ لے جا کر صلح کراتے رہے۔ آپ سب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ہم نے آپ کے بزرگوں سے لے کر 3 نسلوں کی مہمان نوازی کی ہے۔ صلہ کیا ملا؟ آپ ہمارے قاتلوں کو پناہ دیں، معصوم بچوں کے خون سے ہولی کھیلنے والوں کو سینے سے لگائیں، ہمارے گلی محلوں کو خون سے رنگین کرنے والوں کے حلیف بنیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ میں کابل گیا، آپ سے ملاقات ہوئی تھی، ایک درخواست کی تھی کہ ہمارے دشمنوں کے حلیف نہ بنیں، ان کی آنت نہ کریں۔ آپ نے رقم مانگی، ہم وہ بھی دینے کو تیار تھے مگر ضمانت کوئی نہیں تھی۔ خواجہ آصف نے کہا کہ جس نسبت سے آپ کو حقانی پکارا جاتا ہے وہ بہت عظیم بزرگ تھے، اس نام کی ہی لاج رکھ لیں۔ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے، آپ اپنے گھر راضی رہیں، ہم اپنے گھر راضی ہیں۔ ہمارے دشمن کو بے شک اپنے گھر بسائیں لیکن ان کے ساتھ مل کر ہمارے دشمن کا کردار ادا نہ کریں، اپنی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ خواجہ آصف کا اپنے بیان میں مزید یہ کہنا ہے کہ ہماری روایت، ثقافت اور دین سکھاتا ہے کہ جس گھر میں پناہ لی ہو اس کی خیر مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد۔ خواجہ آصف نے اہم ترین بیان شیئر کیا اور ساتھ ہی ایک تصویر بھی شیئر کی اور اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ افغان طالبان کی اہم قیادت اور ان کے جو بزرگ ہیں، عمائدین ہیں، مشران ہیں، وہ اس تصویر میں نظر آ رہے ہیں، دیکھے جا سکتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے ساتھ ہی بیان بھی شیئر کیا اور